ملا ہے محترم حضرات۔ پھر حضرت اورنگزیب نے پوچھا آخر ماجرا ہوا تو کیا ہوا ہے؟ ان کا لڑکا ساری باتیں بتاتی ہے۔ بتانے کے بعد حضرت اورنگزیب کرتے ہیں۔ پھر حضرت اورنگزیب اس وقت یعنی کہ بادشاہ تھے، حضرت اورنگزیب نکلے اور نکلنے کے بعد پھر وہ مدرسے کے لیے نکل جاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جب تک واپس نہیں آتے جب تک وہ ایک اچھے حافظ نہیں ہو جاتے۔ تو محترم حضرات حضرت اورنگزیب اس عمر کے حد میں یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے تو کہا ہے علم دین وہ ایک ایسی چیز ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود سے پہلے تک ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ پھر حضرت اورنگزیب وہاں سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ایک مدرسے میں جاتے ہیں۔ مدرسے میں جانے کے بعد محنت و مشقت کرتے ہیں۔ پھر محنت و مشقت کرنے کے بعد جب ایک اچھے بہترین حافظ ہوتے ہیں، حافظ ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے بدائی دینے کے لیے، وہ سب سے پہلے خوشی بانٹنے کے لیے وہ اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد وہ اپنے باپ سے جب گلا ملتا ہے اس کا باپ خوشی سے مسرور ہو جاتا ہے، اس کا باپ خوشی سے چور ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات یہ وہ خوشی ہے جس کا بچہ مفتی ہوتا ہے، یا جس کا بچہ محدث ہوتا ہے، یا جس کا بچہ محفوظ ہوتا ہے، یا جس کا بچہ حدیث کا فنکار ہوتا ہے۔ قسم خدا کی جانے اس کے باپ کے سر پر کل قیامت کے دن وہ روحانی تاج پڑ جائے گا جس کی تاج کے صدقے میں یعنی کہ کم سے کم 7 خاندان کو بخشوا دیا۔ وہ قرآن کا مقصد ہے، وہ قرآن کا ہے، وہ قاری قرآن کا ہے، وہ محدث کا ہے، وہ مفکر کا ہے، وہ مفتی کا ہے۔ تو محترم حضرات قرآن پاک میں آیا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے اچھا، سب سے پاک اور سب سے پوتر کوئی مذہب ہے ضروری ہے اور دنیاوی علوم بھی ضروری ہے۔ اس لیے محنت کیجیے، اپنے بچے کو پڑھائیے۔ اگر شکشا کے لیے اپنے گھر کے برتن کو یعنی کہ تھالی کو بیچنا پڑ جائے بیچ دیجیے، لیکن آپ اپنے بچے کو ایک اچھے علم دین سے آراستہ کیجیے۔ آپ اپنے بچے کو علم دین سکھائیے، آپ اپنے بچے کو دنیاوی علم بھی سکھائیے۔ جب آپ اسے علم دین دیں گے، جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی قبر پر کم سے کم ہو جا کر نہ روز ہو کم سے کم ہفتہ میں یعنی جمعہ کے روز ہو جا کر سرہانے کی جانب سے کھڑے ہو کر کم سے کم کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، کبھی سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی، کبھی سورہ مزمل کی تلاوت ہوگی۔ محترم حضرات یقیناً جانے جب آپ اپنے بچے کو علم دین سے آراستہ کریں گے، جب آپ اپنے بچے کو علم دین سکھائیں گے، تب جا کر وہ علم دین دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کا بچہ آپ کی قبر پر جا کر آپ کے لیے دعائیں مغفرت تو کم سے کم کرے گی۔ وہ بچے کو اندر اتنی علم تو ہوگی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا چیز ہے۔ محترم حضرات علم دین وہ ایسی دولت ہے